أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. حضرات و خواتین اسلام، آج 23ویں طاق رات ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مبارک راتوں میں ہمیں لیلۃ القدر تلاش کرنے کا حکم دیا ان میں سے ایک یہ ہے. بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس رات میں 23ویں رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو علامت بتائی تھی کہ اس دن بارش ہوگی، یعنی ان کے زمانے میں اور خاص طور پر اس سال کے لیے، یہ نہیں کہ ہر سال. آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ہم پانی میں اور مٹی میں سجدہ کر رہے ہیں. تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ 23ویں رات تھی. بہرحال ان مبارک راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا ہمارا فرض ہے، اور اس رات کو اس لیے چھپایا گیا تاکہ ہم زیادہ عبادت کریں. اس کا مقصد ہی زیادہ عبادت کرنا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو بتا دیتا کہ 27ویں رات ہے، 23ویں رات ہے، 25ویں رات ہے، یا جیسا کہ علماء نے کہا کہ ہر سال جو ہے یہ رات بدلتی ہے، اللہ اعلم. لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ ہمیں بتائیں. اس کا مقصد، اس کی حکمت یہ کہ ہم ہر رات عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ ہماری طرف سے عبادت ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، دن رات اپنے مقصد کو پانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ کس لیے کرتا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، اس کا پورا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ وہ اچھے نمبرات سے کامیاب ہو. اس کے سامنے وہ مقصد ہے. پھر اس کے بعد جب اس کی پڑھائی ختم ہوتی ہے تو اس کے سامنے ایک بڑا مقصد ہوتا ہے، یا تو کوئی اچھا بزنس کرے یا کسی اچھی کمپنی میں اس کو جاب مل جائے. پھر اس کے بعد اب اگر پا گیا تو جو ہے ابھی اس کے پاس ایک دوسرا مقصد ہوتا ہے، دوسرا ٹارگٹ، کہ اچھی جگہ شادی ہو جائے. شادی ہونے کے بعد ٹارگٹ ہوتا ہے کہ بچے ہوں. بچے ہونے کے بعد سوچتا ہے کہ بچوں کی ذمہ داری اگر ہو جائے تو میں فارغ ہو جاؤں گا. اس طریقے سے انسان اپنی زندگی کے مختلف مرحلوں میں الگ الگ ٹارگٹ رکھتا ہے. اور جس طریقے سے ایک آدمی سخت دھوپ میں پیاسا ہو اور دور سے کوئی سراب نظر آ رہا ہے پانی کے جیسا، تو اس طریقے سے ان مقصدوں کو پورا کرنے میں اپنی زندگی کھپا دیتا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ اصل مقصد اس کی نظروں سے اوجھل ہے. اصل مقصد، یہ جتنے بھی مقاصد میں نے بتائے جو عام انسانوں کے ذہن میں ہیں، یہ سب سراب معلوم ہے نا؟ سراب دھوپ میں دور سے نظر آتا ہے کہ کہیں پانی ہے، حالانکہ وہاں پانی نہیں ہوتا ہے. انگلش میں کیا میریج بولتے ہیں. تو سبحان اللہ، یہ حالت ہے انسان کی زندگی کی دوڑ دھوپ. لیکن نعوذ باللہ
اصل مقصد کیا ہے پہچان نہیں پایا. اصل چیز کو کیا ٹارگٹ بنانا ہے اسے اوجھل ہے, وہاں تک پہنچا ہی نہیں. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, آج ہم آپ کو بتائیں کہ انسان کو جو اس زندگی میں سب سے بلند اور سب سے بڑا مقصد جو بنانا ہے اپنی زندگی کا, زندگی کے سارے مرحلوں میں, جس کی وجہ سے یہ جتنے چھوٹے چھوٹے مقصد ہیں وہ سب کے سب پورے ہو جاتے ہیں. دنیا اور آخرت کی ساری خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں, سارے مسائل حل, ساری مصیبتیں دور, سارا مشکل آسان. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالی کی رضامندی. اللہ تعالی کی رضامندی کو اگر اپنی زندگی کا مقصد بنا لیے, ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے اور یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور کچھ نہیں. زندگی کا سب سے بڑا مقصد کہ اللہ تعالی ہمارا آقا, ہمارا سردار, ہم اس کے غلام, ہم سے وہ راضی ہو جائے. میرے بزرگوں, آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ آپ اگر ایک کمپنی میں کام کر رہے ہیں, ہزاروں لوگ اس میں ہیں, اور اس کمپنی کا ایک بہت بڑا صدر ہے, بڑا سردار ہے, اگر آپ سے وہ راضی ہو گیا, اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ کے کام سے پوری طریقے سے راضی ہے اور آپ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. ملک کا بادشاہ ہے, وزیر اعظم ہے, صدر ہے, آپ سے راضی ہو گیا. ارے یہ تو دنیا کی مثال ہے جو کچھ بھی نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ سبحان اللہ ہم کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. ساری دنیا کا, سارے جہانوں کا بادشاہ, جس کے سامنے, جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت, ہر چیز کی بادشاہت, سب سارے خزانے اسی کے پاس. اللہ اکبر. اگر وہ راضی ہو جائے تو ذرا بتائیے کہ کون سی چیز ہے جو آپ سے راضی نہیں ہوگی؟ کون سی چیز ہے؟ فرشتے راضی, اللہ راضی ہو گیا, فرشتے راضی, درخت اور پتھر راضی, زمین اور آسمان راضی, سارے انسان راضی, سارے رشتہ دار آپ کے راضی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو گیا. اور اگر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ناراض ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی ساری چیزیں ہم سے ناراض ہیں, ساری چیزیں ہم سے ناراض ہیں. اگر اللہ راضی ہو گیا تو ہمارے سارے معاملے اور سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے, لوگوں کی رضامندی کی پرواہ نہیں کرتا ہے, لوگ خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں اس کی پرواہ نہیں, گھر والے خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے اس کی پرواہ نہیں, اللہ کی رضامندی اس کے سامنے ٹارگٹ, اس کا مقصد یہ کہ اللہ راضی ہو جائے. کسی بھی موڑ میں, کسی بھی مرحلے میں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو. اللہ تعالیٰ خود بھی راضی ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے راضی کراتا ہے. لیکن اگر نعوذ باللہ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے دوسروں کو راضی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا پرواہ نہیں کرتا ہے, اس کے سامنے ٹارگٹ یہ ہے کہ میری بیوی راضی ہو جائے, بیوی کے سامنے یہ ہے کہ میرا شوہر راضی ہو جائے, میرے فلاں رشتہ دار راضی ہو جائیں, میرے فلاں صاحب راضی ہو جائیں. جی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پرواہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں, افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. کیا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں رہتا ہے, اس کی پیروی کرتا ہے,
اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں جستجو میں رہتا ہے، کیا یہ شخص اس کے جیسا ہے جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ واپس جاتا ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے؟ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کے راستے بتاتا ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے جو اس کی رضامندی کی تلاش میں رہتے ہیں سلامتی کے راستے ان کے سامنے کھول دیتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاریکیوں سے روشنی کی طرف ان کو نکالتا ہے اس کی اجازت سے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کو سیدھا راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہ کب؟ یہ جب انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے مطابق اس کا مقصد، اس کی زندگی کا مقصد ایک ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ آپ دیکھیں گے میرے بھائیوں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور نیک لوگوں کے بارے میں قرآن کریم میں یہی ذکر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا موعد تھا، اپوائنٹمنٹ، اور بنو اسرائیل کے بڑے لوگوں کو ساتھ لے کر آنے کی بات تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف جلدی سے آ گئے، جو اپوائنٹمنٹ ٹائم جو تھا اس سے پہلے آ گئے۔ اللہ نے پوچھا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تمہاری قوم کو چھوڑ کر تم جلدی کیوں آ گئے؟ کس چیز نے جلدی کی؟ موسیٰ علیہ السلام کا جواب دیکھیے، جئت الیک ربی لترضی، اے اللہ میں جلدی اس لیے آیا کہ تاکہ تو راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، میں جلدی اس لیے آیا، اپوائنٹمنٹ سے پہلے، میری قوم سے پہلے میں اس لیے تیرے سامنے حاضر ہوا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یعنی ایک بندہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے وقت سے پہلے آنے کی کوشش کرتا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے بات، اس سے ملاقات اور اس کی رضا، اس کو خوش کرنے کے لیے، مقصد اس کو خوش کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سن کر فوراً قبول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے اس جرم میں ان کو اس کے بعد قبول کرنے سے روکتا ہے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ان کے دلوں کو، ان کی نگاہوں کو ہم پلٹا دیتے ہیں۔ کیوں؟ پہلی بار سن کر ایمان نہیں لائے، پہلی مرتبہ سن کر ایمان نہیں لائے، انکار کر دیے۔ اس کی سزا میں کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ نعوذ باللہ ان کو ہدایت سے دور کرتا ہے، ہدایت کی توفیق نہیں دیتا ہے، اور نعوذ باللہ ضلالت میں ان کو ڈال دیتا ہے، گمراہی میں، ہدایت کی توفیق نہیں دیتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ کا حکم آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، فوراً قبول کر لو، فوراً، اور اس کو تنفیذ کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھو، کوشش کرو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے والوں کے بارے میں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، یہ عمرہ کرنے والے، یہ حج کرنے والے کس لیے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کے فضل کی تلاش میں جا رہے ہیں، مقصد اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کے راستے میں خرچہ کرنے والوں کے بارے میں بتایا، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ان کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو، دولت کو خرچ کرتے ہیں، کس لیے؟ اللہ کی رضامندی کے لیے، مقصد اللہ کی رضامندی۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اگر ہم اپنی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا بنا لیں، آپ دیکھیں گے کہ ہر مسئلے میں ہمارے لیے ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، کوئی فکر نہیں۔ آپ کو معلوم ہے جنگ احد میں واقعہ کہ ایک عورت جاتی ہے، کہتے ہیں، پوچھتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ اس کو خبر ملتی ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف ہوئی، مسلمان مارے گئے، جاتی ہے پوچھتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، کیسے ہیں؟
خبر ملتی ہے کہ تیرے والد کا انتقال ہو گیا، کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. پوچھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ آگے بڑھتی ہے. لوگ بتاتے ہیں تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں ذرا بتاؤ. پھر آگے بڑھتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتی ہے. آگے بڑھتی ہے، کہتے ہیں پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں بتاؤ. اور جب دیکھتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ صحیح سالم ہے، کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، اللہ کے رسول آپ زندہ ہیں تو ساری مصیبت ہمارے لیے آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منافقین کے بارے میں یردونکم بافواہہم وتأبى قلوبہم، یہ لوگ اپنی زبانوں سے تم لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ آگے فرماتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا چاہیے تھا. اللہ اور اس کے رسول زیادہ مستحق تھے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے لوگ کوشش کرتے اگر یہ صحیح معنی مومن ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ نے بتایا کہ بعض لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جان کو گنوا دیتے ہیں. مقصد اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا. اور اللہ کو راضی کرنا میرے بھائیوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضامندی یہ سب سے بڑی ہے، جنت سے بھی بڑی ہے میرے بھائیوں، جنت سے بھی بڑی ہے. اللہ تعالیٰ کی رضامندی یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے. حدیث میں آتا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا پروردگار جنت والوں کو بلائے گا، کہے گا اے جنت والو، تو جنتی کہیں گے لبیک و سعدیک، ہم حاضر ہیں اے اللہ، والخیر فی یدیک، سارا خیر تو تیرے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم راضی ہو گئے؟ جنتی کہیں گے ہم کیوں نہ راضی ہوں اے اللہ، تو نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا اور تو نے ہمیں ایسی چیزیں عطا فرمائی جو تو نے کسی کو ایسی چیزیں نہیں عطا فرمائی، تیرے مخلوق میں سے کسی کو ایسی نعمت نہیں عطا فرمائی، ساری نعمتیں ہم نے تو نے عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کہے گا کیا میں اس سے بڑی چیز نہ دوں، اس سے بڑی چیز، اس سے افضل؟ جنتی کہیں گے اللہ کی اے اللہ اس سے بڑھ کر افضل کیا ہے، ہم تو جنت میں آ گئے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں تم پر میری رضامندی کو میں نازل کر دوں گا، میں تم سے اب ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاؤں گا، اس کے بعد کبھی میں ناراض نہیں ہوں گا. یہ چیز ہے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی یہ ہم لوگوں کا سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جنت بھی اس کے سامنے معمولی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی رضامندی مل گئی آپ کو جنت بھی مل گئی، دنیا بھی آپ کے لیے جنت ہو گئی. ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے رشتے میں ایک عورت تھی، وہ بیچاری شکایت کرتی تھی کہ میں اپنے شوہر کو خوش کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں، کوئی کسر نہیں اٹھا کر رکھتی، ہر قسم کی محنت، بچوں کا خیال کرتی ہوں، اس کا خیال کرتی ہوں، لیکن وہ ہے کہ ہمیشہ مجھ سے ناراض رہتا ہے، کوئی نہ کوئی شکایت، کوئی نہ کوئی شکایت. انہوں نے کہا دیکھو تم ایسا کرو، تم بجائے اس کے کہ تم پوری طریقے سے اپنے شوہر کو خوش کرنے کی کوشش کرو، اس سے بڑھ کر تم اللہ تعالیٰ کی رضامندی مانگو، اللہ سے دعا کرو اے اللہ تیری رضامندی مجھے عطا فرما، اے اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اللہم انی اسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک ومن النار، اے اللہ ہم تجھ سے تیری رضامندی مانگتے ہیں، تو راضی ہو جا ہم سے، تو ہم سے راضی ہو جا، اور جنت مانگتے ہیں، اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں تیرے غصے سے اور دوزخ کے عذاب سے، ہم پر غصہ نہ ہو. تو عورت تہجد کے وقت میں اٹھ کر دعا کرتی ہے، کہتے ہیں کہ 1-2 مہینے گزرے تھے، گھر کا ماحول بدل گیا،
بجائے اس کے کہ میں اپنے شوہر کو تلاش کرنے کی کوشش کروں، اس کو راضی کرنے کی کوشش کروں، الٹا شوہر میرا جو ہے میرا خیال کرنے لگا اور میرے پیچھے پڑ گیا اور میری رضامندی جو ہے رضامندی کی تلاش کرنے لگا۔ مجھے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی اس کا رزلٹ ملے گا۔ کیوں؟ پہلے کسی اور کے تلاش میں تھے، اب اللہ کی رضامندی کی تلاش میں تھے۔ اب جب اللہ راضی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے بندوں کو بھی راضی کر دیا۔ اس طریقے سے میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں سے وعدہ کیا ہے، جنتیوں سے وعدہ کیا ہے کہ میں ایسا تم سے راضی ہو جاؤں گا کہ اس رضامندی کے بعد کسی بھی قسم کی ناراضگی نہیں ہوگی۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ سنو اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہے اور نہ کسی قسم کا غم ہے۔ خوف یعنی مستقبل کا، فیوچر کا، آنے والے کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ غم ماضی کا، گزرے ہوئے چیزوں کے کسی کا غم نہیں ہوگا۔ کن پر؟ اللہ تعالیٰ کے اولیاء پر۔ کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اللہ تعالیٰ کے وہ اولیاء جن کا ایمان سچا ہے، ان کا عمل اچھا ہے، ان پر کوئی خوف نہیں قیامت کے دن، آخرت کا کوئی عذاب نہیں، اور دنیا میں جو کچھ بھی نعمتیں ان کو چھوٹ گئیں اس پر غم نہیں، کیونکہ ان کا سب سے بڑا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تھا۔ اور جب انہوں نے ایسا کیا تو ساری چیزیں ان کے لیے آسان ہو گئی، ساری چیزیں ان کے لیے آسان ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، گرچہ کہ بعض علماء نے کلام کیا ہے لیکن یہ سیرت کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے، ابو طالب کے مرنے کے بعد، چچا کے مرنے کے بعد، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کر رہے تھے، ابو طالب آپ کے چچا، جب مکہ والوں نے انکار کر دیا تو گئے طائف، اور طائف والوں نے دعوت قبول کرنے کے بجائے پتھر سے مارا، لہو لہان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب واپس ہوتے ہیں تو ایک درخت کے سائے میں ٹہر کر وہاں نماز پڑھتے ہیں، پھر آپ دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ، میں میری کمزور طاقت کی، کمزور قوت کی میں تیرے پاس شکایت کرتا ہوں، میرے ہیلے کی کمی اور میری تدبیر کی کمی کی میں شکایت کرتا ہوں، اور میں شکایت کرتا ہوں کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے لوگوں کی نظر میں، لوگوں کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے۔ اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو مجھے کس کے حوالے کرے گا؟ کیا ایسے دشمن کے حوالے کرے گا جو مجھ پر رحم نہ کرے؟ اے اللہ تو کس کے حوالے تو مجھے کرے گا؟ کسی ظالم کے حوالے کرے گا؟ اے اللہ اگر تو مجھ پر ناراض نہیں ہے، اے اللہ اگر تجھے مجھ پر غصہ نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے کوئی بھی پرواہ نہیں ہے اس کی، بس اے اللہ تیری عافیت میرے سامنے میرے لیے زیادہ کشادہ ہے، تیرے چہرے کے نور کا واسطہ دے کر میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، وہ نور جس کی وجہ سے ساری تاریکیاں ختم ہو گئیں، چھٹ گئیں اور نور بن گئیں، اور جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کے سارے معاملے سدھر گئے۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے کہ تو مجھ سے ناراض کہیں نہ ہو جائے، تیری ناراضگی مجھ پر نہ اترے۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی اللہ تعالیٰ سے ایسے تکلیف کے موقع پر، لوگ مجھے مار رہے ہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے لوگ لہو لہان کر دیے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے پرواہ یہ ہے کہ اللہ تو مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو مجھ سے ہمیشہ راضی رہے۔ میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید میں ہے، توحید کے بغیر اللہ کی رضامندی ہرگز نہیں مل سکتی۔ حدیث میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے 3 چیزوں سے راضی ہے اور 3 چیزیں پسند نہیں کرتا ہے۔ 3 چیزیں جن سے پسند کرتا ہے وہ یہ ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ تم کسی کو شریک مت کرو، اور یہ کہ تم سب مل کر
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پسند کرتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضامندی اللہ تعالیٰ کے فرائض ادا کرنے سے, نوافل سے, جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میرے فرائض کے ذریعے, پھر نفل عبادتوں کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتے رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اور جب میں محبت کرنے لگتا ہوں میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی صرف حلال چیز سنتا ہے. میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, یعنی صرف حلال چیز دیکھتا ہے. میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. میں اس کا پیر وہ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی سارے کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں. کب؟ جب اللہ تعالیٰ جو ہے پسند کرنے لگتا ہے بندے سے, جب محبت کرنے لگتا ہے. پھر اس کے بعد میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ کی رضامندی آتی ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے. حدیث میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتا ہے جب وہ ایک لقمہ کھاتا ہے اور اس پر شکریہ ادا کرتا ہے, ایک گھونٹ پانی پیتا ہے اور شکریہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ بڑے شکر گزار بندے تھے نوح علیہ السلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوح علیہ السلام ایک لقمہ کھاتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے, ایک گھونٹ پانی پیتے اللہ کا شکر ادا کرتے. یہ نہیں کہ ہم ہماری طرف پوری طرح کھانے کے بعد جب ڈکار آتا ہے تو شکر الحمدللہ بولتے ہیں. نہیں, ہر ایک لقمے پر, ہر نوالے پر اللہ کا شکر. کپڑا پہنیں گے اللہ کا شکر, جی صرف نیا کپڑا نہیں, کپڑا پہنیں گے اللہ کا شکر. ہر نعمت پر اللہ کا شکر. مصیبت زدہ کو دیکھیں گے اللہ کا شکر. تو اس طریقے سے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی رضامندی انسان کو ملتی ہے. سچائی سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی ملتی ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا آج کا دن وہ ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ عطا فرمائے گا. ایسے باغات ہوں گے جس کے نیچے سے ندیاں گزرتی ہوں گی, ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں سلف صالحین صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے راستے پر چلنا, اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی ملتی ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, مہاجر اور انصار جو اسلام میں سب سے پہلے آنے والے, والذین اتبعوہم بإحسان, اور جو لوگ ان کی اچھے طریقے سے پیروی کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں. کن کی؟ مہاجر اور انصار کی. اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. دیکھیے کس کی وجہ سے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے پیچھے ان کے طریقے پر چلنے کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سبب ایک اور ہے کہ ہم اپنے وعدے جو کرتے ہیں اللہ کے ساتھ ہم اس کو پورا کریں. آپ پوچھیں گے ہم کیسے وعدے کرتے ہیں, ہم نے کب وعدہ کیا؟ جی ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں. ہم رمضان کی راتوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے ساتھ ہم اگریمنٹ کرتے ہیں. ہم جب توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم اگریمنٹ کرتے ہیں اے اللہ ہم تیرے بندے بن کر رہیں گے, اے اللہ ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے, اے اللہ ہم تیرے وعدوں کو پورا کریں گے. جی یہ ہر چیز اگریمنٹ ہے میرے بھائیوں اللہ کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے وعدوں کو پورا کرنا, اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا. اور آخر میں میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو اطلاع دیتا ہے, جبریل میں میرے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو. جبریل علیہ السلام محبت کرتے ہیں اور جبریل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں کو بولتے ہیں, اعلان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے تم بھی محبت کرو. سارے آسمان والے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر اس کے بعد زمین میں اس کے لیے محبت ہی محبت, ہر طریقے سے لوگ دیکھے بغیر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی رضامندی اور وہ محبت عطا فرمائے. میرے بزرگوں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کئی جگہ
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا ذکر فرمایا، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ایک عالم کہتے ہیں میں یہ سمجھ رہا تھا کہ سب سے پہلے بندہ اللہ سے راضی ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہوتا ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے کہا اللہ اس سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہوتا ہے تو بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو لائے گا یحبہم ویحبونہ، کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور یہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو پہلے ذکر کیا، اس کے بعد لوگوں کی محبت کو ذکر کیا، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پہلے ہوتی ہے، اس کے بعد بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تیسری جگہ فرماتا ہے ثم تاب علیہم لیتوبوا، کہا میں سمجھ رہا تھا کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے توبے کو قبول کرتا ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر توبہ کیا تاکہ وہ توبہ کریں۔ محبت، رضامندی، توبہ، ان تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر پہلے فرمایا، اس کے بعد بندے کا ذکر فرمایا، تو معلوم ہوا کہ توفیق سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا۔ ہمارا کام اللہ تعالیٰ سے محبت مانگنا، اللہ تعالیٰ سے رضامندی مانگنا، اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگنا، یہ ہمارا کام ہے۔ مانگتے رہیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم پر توبہ کرے، ہم سے محبت کرے، ہم سے راضی ہو جائے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر تم چاہ بھی نہیں سکتے، تمہیں توفیق بھی نہیں ہو سکتی۔ ساری توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے، بس اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگے ان مبارک راتوں میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی توفیق عطا فرمائے، اپنی طرف سے ہم سے راضی ہو جائے، اپنا فضل و کرم عطا فرمائے، سارے امت مسلمہ سے راضی ہو جائے، ہمارے رشتہ داروں سے، بھائی بہنوں سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سارے مسائل کو حل فرمائے، سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر کو پانے والا، شب قدر میں عبادت کرنے والا اور اس کی برکتوں کو پانے والا، اس کی دعاؤں کو قبول جو ہے کر کیے ہوئے بندے، مشرف بندے میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو شامل کر دے۔ آمین ارحم الراحمین، والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔